خدا یسوع مسیح کی انجیل مقدس اس کا 13واں باب 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک، کی انجیل 13واں باب 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ بس وہ کہنے لگا، خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے، میں تو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جس کو ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں ڈال دیا، اور وہ اگ کر بڑا درخت ہو گیا، اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ اس نے پھر کہا کہ میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹے میں ملایا، اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ تب یہ باپ مقدس کلام کے بولے بڑے خدا یسوع مسیح نے تمثیلوں میں کلام کیا۔ تمثیلوں میں کیوں کلام کیا؟ تمثیل سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور خدا یسوع مسیح نے تمثیلیں وہ دی تو اس وقت ان کے معاشرے میں چیزیں ہو رہی تھیں، جن چیزوں کو وہ سمجھتے تھے۔ اور تمثیل کیا ہے؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ تمثیل کیا ہے، تو تمثیل کا آپ کہیں گے مشابہت ہے، تشبیہ ہے، مثال ہے۔ لیکن تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی سے ایسی مثال جس سے ہم روحانی سچائی تلاش کرتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی سے ایسی مثال جس سے ہم روحانی سچائی تلاش کرتے ہیں۔ اب اس تمثیل سے ہم ایک روحانی سچائی کی تلاش کریں گے جو تمثیل مسیح خداوند نے دی، اور یہ تمثیل ہے رائی کے بیچ۔ کسی شخص نے رائی کا دانہ لیا اور اس نے اسے اپنے باغ میں ڈالا۔ وہ اگ کر بڑا ہوا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ پرندے آ کر اس پر بسیرا کرتے۔ اسی خدا نے پھر کہا، میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر گندے ہوئے آٹے میں تھوڑا سا ملا دیا، اور وہ ہوتے ہوتے سارا خمیر۔ اب یہ 2 تمثیلیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ رائی کا دانہ بھی ضرور ہم نے دیکھا ہوگا، یہ تمام دانوں سے چھوٹا ہوگا، اور خمیر بھی ہم کھاتے ہیں، خمیر بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ خمیر بھی ایسا ہی ہے جو تھوڑا سا خمیر پورے گلے آٹے میں جب ڈال دیا جاتا ہے تو اس کو خمیر کر دیتا ہے۔ نہ صرف خمیر کرتا ہے بلکہ اس کو بہت زیادہ پھیلا بھی دیتا ہے، بڑھا بھی دیتا ہے۔ ان دونوں تمثیلوں سے ہم کیا روحانی سچائی سیکھتے ہیں؟ رائی کے بیج سے جو روحانی سچائی ہم سیکھتے ہیں وہ ہے ایمان۔ وہ کیا ہے؟ ایمان۔ کہ ایمان چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتا ہے اور بڑھتا بڑھتا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بڑے بڑے کام ظہور میں آتے ہیں۔ آپ سب ایمان رکھتے ہیں، آپ سب کا ایمان، کسی کا تھوڑا ایمان ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کو اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ایمان ہر ایک کے پاس ہے۔ اور ایمان وہ چیز ہے جو بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے اور ختم بھی ہوتا ہے۔ ایمان وہ چیز، اور ہماری زندگی کا سب سے اہم فریضہ کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے ایمان کی چوری کرتا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے، ہمارے ایمان میں شک پیدا کرتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ ناممکن ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن جب ہمارا ایمان بڑھنا شروع ہوتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑھتا ہے۔
پہلے ہم دعا کریں چھوٹی چیز کے لیے، ہماری دعا سنیں گے، اس سے بڑی چیز کے لیے دعا کریں، ہماری دعا سنیں گے، اس سے بڑی چیز کے لیے دعا کریں، ہماری دعا سنیں گے. تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ایمان کی ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنے ایمان کی مشق کرتے ہیں، اپنے ایمان کو آزماتے ہیں اور اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں. بالکل اس تمثیل کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خدا کی بادشاہی چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتی ہے اور بڑھتی بڑھتی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دنیا کے لوگ اس بادشاہی میں شامل ہوتے جاتے ہیں. پہلے مسیح خدا اس دنیا میں آئے، اس کے 12 شاگرد رسول چنے گئے، بہت سے شاگرد تھے مسیح کے، اس میں سے 12 رسول چنے گئے، پھر یہ 120 کی جماعت ہو گئی، پھر یہ 5000 کی ہو گئی. آج دیکھیں پوری دنیا میں مسیحت پھیلی اور پھیلتی جا رہی ہے. دنیا کا سب سے بڑا مذہب مسیحی مذہب ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بائبل مقدس ہے، اور دنیا کی سب سے خریدی جانے والی کتاب سب سے زیادہ بائبل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تھوڑے ہیں، لیکن مسیحی تھوڑے نہیں ہیں. اگر اوور حال ہم دنیا کو دیکھیں، اس کا ہم ریشو دیکھیں، تو مسیحی سب سے زیادہ ہے. اور یہ بادشاہی پھیلتی جا رہی ہے. پرندے اس پر آ کر بسیرا کرتے ہیں، یعنی لوگ آ رہے ہیں، اس میں شامل ہو رہے ہیں، غیر قوموں سے لوگ آ رہے ہیں، مسیحی ہو رہے ہیں اور مسیح پر ایمان لا رہے ہیں. یہ بادشاہی بڑھتی جا رہی ہے. دوسری تمثیل ہے خبیر. خبیر 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کتنے معنوں میں؟ 2 معنوں. خبیر ایک اس کی صورت یہ ہے کہ خبیر گناہ کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا خبیر خدا کی بادشاہی کی مثال ہے. اب خبیر گناہ کو کیسے ظاہر کرتا ہے کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلنے والے تھے تو خدا نے ان سے کہا تھا کہ اپنے گھر سے خمیر نکالو. خمیر خود بناتے تھے، خمیر کھٹائی ہوتی ہے، اس کو جب آٹے میں ڈال دیتے ہیں تو پورا آٹا جو ہے پھول جاتا ہے، وہ خمیر ہو جاتا ہے. تو بنی اسرائیل خمیر خود بناتے تھے، بڑے ماہر تھے، بڑے کاریگر تھے، خود خمیر بناتے تھے. لیکن خدا نے کہا کہ جب تم ملک مصر سے نکلو گے تو خمیر اپنے گھر سے نکال دینا، بے خمیری روٹیاں بنا، ان روٹیوں میں خمیر نہ ہو. ہر خاندان پیچھے ایک نر بکرا لینا، اس کو ذبح کرنا، اس کا گوشت کھانا بے خمیری روٹی کے ساتھ، کمر بند پہن کر، جوتے پہن کر، تیاری کے ساتھ، کیونکہ اس کے بعد تو ملک مصر سے نکلنے والے. تو یہاں خمیر بدی اور برائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح خمیر بڑھتا ہے، اسی طرح بدی اور برائی بھی انسان کی زندگی میں اندر ہی اندر بڑھتی ہے. خمیر اندر ہی اندر بڑھتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. اس طرح بدی اور برائی بھی اندر ہی اندر پھیلتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ وہ بہت بڑھ چکتی ہے، پھر وہ سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح خدا کی بادشاہی خمیر کی مانی. ہمیں خدا کی بادشاہی بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن خدا کی بادشاہی بڑھ رہی ہے. اس خمیر کی طرح جو آٹے میں شامل ہوتا ہے اور آٹے کو بڑھا لیتا ہے، اسی طرح خدا کی بادشاہی بڑھتی جا رہی ہے. بے شک نظر نہیں آتی، کیونکہ اس وقت خدا کی بادشاہی باطنی ہے، دنیاوی نہیں. اس کی بادشاہی نظر آنے والی نہیں. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب مسیح خدا زمین پر آئیں گے تو ان کی بادشاہی نظر آئے گی. اس وقت ہمیں نظر نہیں آتی کہ اندر ہی اندر بادشاہی بڑھ رہی ہے اور یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. جب تک خدا آ نہیں جاتے یہ بادشاہی بڑھتی ہی جائے گی اور بڑھ رہی ہے. لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، دنیا کی قومیں اس میں آ رہی ہیں، نجات پا رہی ہیں، زندگی پا رہی ہیں. تو یہ 2 تمثیلیں جو مسیح خدا نے دی، ایک رائی کے دانے کی اور دوسری خمیر کی. تو ان تمثیلوں کا مطلب خدا کی بادشاہی کو آپ پھیلنا ہے، اور یہ چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتی ہے اور بڑھتی بڑھتی بہت زیادہ یہ بادشاہی بڑھ گئی ہے اور پوری
पूरी दुनिया में ये बादशाही फैल गई है और हर रोज लोग मसीह गुलाम को कबूल करके इस बादशाही में शामिल होते जाते हैं और ये बादशाही बढ़ती जा रही है जिसमें मैं आप भी शामिल हैं। हम भी इस बादशाही के फर्जंद हैं। मसीह को कबूल करके तौबा करके उस पर ईमान लाकर हम भी इस बादशाही के फर्जंद हैं। हम भी इसमें शामिल हैं। जो बादशाही बन गई है, तैयार हो गई है, ये बादशाही जो बढ़ रही है, इसमें मैं और आप भी शामिल हैं। किस तरह? मसीह खुदा पर ईमान लाकर, तौबा करके, निजात पाकर, नई जिंदगी हासिल करके, नया जीवन हासिल करके हम भी इस बादशाही के फर्जंद बन जाते हैं, उसकी बादशाही में शामिल हो जाते हैं। और मसीह खुदा जब आएगा अपनी बादशाही में तो अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। बाइबल में लिखा है मसीह खुदा जब आएगा तो कहेगा, ऐ मेरे बाप के तुम्हारी लोगों, आओ जो बादशाह तुम्हारे लिए मैंने बनाए आदम से पेशकश तैयार की, तो अपनी मिरास में ले। ये बादशाही हमारी मिरास है, ये ईमानदारों की मिरास है। जो ईमानदार इस दुनिया में मसीह में शामिल हैं, ये उस बादशाही के वारिस हैं, जो उनकी मिरास। तो कितनी अच्छी बात है कि आप उसकी बादशाही में शामिल हों, आप उसकी बादशाही में दाखिल हों और शामिल होकर उसकी बादशाही के फर्जंद बन जाएं और अपने तमाम हकूक़ को हासिल करें। जो बादशाही का एक फर्जंद और बादशाही के एक शहरी उसको तमाम हकूक़ हासिल होते हैं, हम भी उनको हासिल करें, उस शर्त को पूरा करके, उस कलाम को पूरा करके और इस बादशाही में शामिल होकर खुदा हमें तौफीक दे। हम इस बादशाही में शामिल होकर उन सारी बरकत को हासिल करें जो खुदा हमें देना चाहता है। खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम में हम सबको